وہ بات نہیں ہے بھجن پہلے والی. اب لوگ اویئر ہیں. انشاءاللہ آپ سبز باغ نہیں دکھا سکیں گے آپ لوگوں کو, نہیں کہہ سکیں کہ ہاں جی ہم آپ کا یہ کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے. اور پہلے کی کیتا سی اجی تن ووٹ دیتا سی. خان صاحب آئے پہلی دفعہ, 70 سال میں کس نے تو حکومت کی ہے؟ نون اور پیپلز پارٹی کے علاوہ کس نے کی ہے؟ مجھے بتائیں. خان صاحب مرکز میں پہلی بار آئے ہیں, پہلی بار آپ کو 2 تجربے پہلے ہو چکے ہیں کے پی کے میں, تو تیسرا پھر ملے گا. اب کے پی کے میں اب بھی جائیں, اب بھی لوگ اس کو دیکھیں. کے پی کے کی جو ہسٹری ہے, ایک دفعہ سے دوسری دفعہ کبھی کوئی ووٹ نہیں دیتا وہاں. صحیح. کبھی حکومت دوسری 2 بنی, تیسری دفعہ پھر اب بلدیات کی الیکشن ہے, ڈٹ کے ووٹ دیے لوگوں نے. ایک ہی راستہ ہے, یہ تو خان کو صف ہستی سے مٹا دیا جائے, یا اس کو نااہل کر دیا جائے, یا لڑے نہ. ان کے پاس اب دوسرا راستہ نہیں ہے. اب دیکھیں قانون یہی کہتا تھا نا, اسمبلی آپ توڑے, اس نے قانون پہ گیا ہے. قانون کے مطابق آپ کا قانون اور آئین یہی کہتا تھا کہ آپ جب اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی 90 دن کے اندر الیکشن ہو جائیں گے. کیوں لے تو لال کر رہے ہیں, کیوں نہیں اناؤنس کر رہے؟ ویلکم بیک ناظرین کرام. ہمارے مہمان اعجاز ججوا صاحب ہمارے ساتھ موجود, ہم ان سے بات کر رہے تھے, وہیں سے بات شروع کرتے ہیں. جب بجلی نہیں ہوگی, پانی نہیں ہوگا, آٹا نہیں ہوگا, گیس کتنی مہنگی کر دی. اب گھروں میں گیس, میرے گھر میں یقین کریں لکڑیاں جلتی ہیں, یا باہر سے ہم گیس کے سلنڈر لے کے آتے ہیں. پورے علاقے میں ہم نے دیکھا سرے سے گیس ہے نہیں. کیا مینجمنٹ ہو رہی ہے؟ تو ہم جو یہ سبز باغ کے سرکل میں اپنی عوام کو پچھلے 75 سال سے رکھے کھڑے ہیں, بلکہ مجھے لفظ استعمال کرنے دیں, ہم ان کو اس چکی میں پیس رہے ہیں. ہم کس طرح اپنی پبلک کو, اس عوام کو جو آپ کو ہمیشہ اعتماد کر کے آپ کو ووٹ دیتے ہیں, میں سمجھتا باہر کیسے نکالیں؟ میں سمجھتا ہوں پبلک ہماری 101% اویئر ہو چکی ہے. اب وہ سبز باغ والی بات سے رہے گی نہیں. اب میں نے دیکھا ہے لوگ, میں شامو صاحب ہمارے وائس چیئرمین بھی یقین کرے اب منہ پہ بات کر لیتے ہیں. مجھے یاد ہے میں 2013 میں الیکشن کمپین میں ہم نکلے ہوئے تھے. میں نے شاہ صاحب کو کہا, شامو صاحب کے ساتھ, میں نے کہا شاہ صاحب یہ شہری علاقہ ہے, ذرا آپ محتاط ہو کے بات کرنا. آپ کے دیہات تھا, وہاں لوگ احترام کرتے تھے. اگر 25 یونین کونسل تھی, 25 لوگ آپ چن لیتے تھے نمبردار, اور 25 بندے ان کو کہہ دیتے ووٹ مل جاتا تھا. یہ ایک گھر ہے 3 مرلے کا, اور اس میں اگر 10 بندے رہتے ہیں 10 کے 10 نمبردار ہیں, یہ ذہن میں رکھنا. پھر میرے ساتھ ایک دن بیٹھے تھے, کہتے ہیں آپ نے ٹھیک کہا تھا. تو لوگ اویئر ہیں. وہاں حیا شرم تھا, یہاں اویئر ہے لوگوں سے, لوگ منہ پہ بات کر لیتے ہیں. میں ایک دن اور ایک جگہ پہ ساتھ گیا, ایک دفعہ چائے رکھی تھی کسی نے, شاہ صاحب کو جس طرح جلتی ہوتی ہے ایک ٹائم میں, تھوڑا سا ٹائم میں لوگوں کو ملاقات, انہوں نے اور چلیں, لوگوں نے منہ پہ ہمیں, انہوں نے کہا پھر آئے گا نہیں, پھر ووٹ نہیں لانا آئے گا. میں نے شاہ صاحب کانوں میں بیٹھے نہیں, چائے پی لے. اب وہ بات نہیں ہے بھجن پہلے والی. اب لوگ اویئر ہیں. انشاءاللہ آپ سبز باغ نہیں دکھا سکیں گے آپ لوگوں کو, نہیں کہہ سکیں کہ ہاں جی ہم آپ کا یہ کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے. اور پہلے کی کیتا سی اجی تن ووٹ دیتا سی. پچھلی دفعہ ہم کمپین میں گئے 217 میں, لوگوں نے کہا آپ کو ہم نے 2013 میں دی ہے, آپ کو 2018 میں دی, آپ تیسری دفعہ پھر آ گئے, ہمارا کام تو کیا نہیں آپ نے. اتنی باتیں کی آپ سوچ نہیں سکتے. ججوا صاحب میں جو بات کر رہا ہوں وہ بالکل انٹائرلی اور میں بات کر رہا ہوں. سبز باغ سے مراد اس وقت یہ ہے, میں چونکہ عوام کا نمائندہ ہوں اس وقت یہاں بیٹھا, کہ جو 2013 میں جو چلے سبز نہ صحیح, ایک باغ ہم نے بھی دکھایا تھا, خوش خیالی کا, خوش گمانی کا, ایک نئے پاکستان کا ہم نے خواب بھی دکھایا, باغ بھی دکھایا. کیا ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں؟ اکثریت بھی تھی, کوئی ہاتھ پکڑنے والا بھی نہیں تھا, جن کی ہم باتیں کرتے ہیں دائیں بائیں وہ بھی ساتھ تھے. پھر کیا وجہ ہوئی کہ ہم ایک نیا پاکستان کیوں نہیں بنا سکتے؟ اکثریت صدیقی صاحب بالکل نہیں تھی. آپ کی پنجاب کی حکومت جو بنی تھی وہ جہانگیر ترین صاحب نے جس طرح بنوائی, آپ کے بھی لمحے میرے بھی لمحے. آپ کی مرکز کی حکومت جس طرح اس کو مینیج کر کے لولی لنگڑی بنائے گی, آپ کی دیکھیں ایک ایک 2 ووٹوں کو تو فرق تھا. آپ کے ابھی جو وہ ہوا ہے اپنا وہاں اسمبلی میں ہوا ہے, کتنے ووٹوں کا فرق تھا؟ 2-3 ووٹوں کا فرق تھا. آپ کے پاس جب میجارٹی نہیں ہوگی, آپ قانون نہیں بنا سکیں گے, آپ کوئی تبدیلی لا نہیں سکتے, بالکل نہیں لا سکتے. اور دوسری آپ کی, پھر میں بھی سبز باغ والی بات کر رہا ہوں, اگر ہمارے لوگوں نے کام نہیں کیا تو اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ پچھلا دور کون سا تھا. 70 خان صاحب آئے پہلی دفعہ, 70 سال میں کس نے تو حکومت کی ہے؟ نون اور پیپلز پارٹی کے علاوہ کس نے کی ہے؟ مجھے بتائیں. خان صاحب مرکز میں پہلی بار آئے ہیں, پہلی بار آپ کو 2 تجربے پہلے ہو چکے ہیں کے پی کے میں, تو تیسرا پھر ملے گا. اب کے پی کے میں اب بھی جائیں, اب بھی لوگ اس کو دیکھیں. کے پی کے کی جو ہسٹری ہے, ایک دفعہ سے دوسری دفعہ کبھی کوئی ووٹ نہیں دیتا وہاں. کبھی حکومت دوسری 2 بنی, تیسری دفعہ پھر اب بلدیات کی الیکشن ہے, ڈٹ کے ووٹ دیے لوگوں نے. خان صاحب کے ساتھ اب بھی وہ کمر کے ساتھ کمر ملا کے کھڑے ہیں خان صاحب کے ساتھ. اس کا مطلب ہے کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, کوئی پے کیا ہے خان نے, تو لوگ کھڑے, ورنہ کیوں کھڑے ہوں گے؟ دوسری بات, یہ جو لوگ ہیں, اگر ہم نے کام نہیں کیا, کاریگر لوگ آئے, انہوں نے تو اور بیڑا غرق کیا نا. اگر کاریگر لوگ کچھ تھوڑا سا بہتر کر جاتے, شاید ہم ختم ہو جاتے, ہماری پارٹی ختم ہو جاتی, ہماری بات ہی کوئی نہ سنتا, لا اینڈ آرڈر بہتر ہو جاتا, مہنگائی ٹھیک ہو جاتی, آپ کی کوئی نہ کوئی چیزیں ٹھیک ہو جاتی, انڈسٹری چل پڑتی.
آپ کی ہر چیز تو بند ہو رہی ہے، ٹیکسٹائل آپ کی بند ہو گئی ہے، آپ کا زراعت بالکل ختم ہو رہا ہے، آپ کی انڈسٹری جتنی گاڑیوں کی کمپنیاں تھیں، موٹر سائیکل کی کمپنیاں تھیں، آپ ان سے ریکارڈ تو لیں پچھلے دور میں کتنے موٹر سائیکل بنے تھے، بکے ہیں، اب دور میں کتنے بکے ہیں۔ اس کا مطلب یہی آپ کے پاس ایک میٹر پیرامیٹر یہی ہوتا ہے نا، اگر اس دور میں زیادہ بکے ہیں تو اس کا مطلب لوگ خوشحال تھے تو بکے، اس دور میں نہیں بکے، بند ہوگی، انڈسٹری بند ہوگی، ہر چیز بند ہوتی جا رہی ہے، کمپنیاں بند ہوتی جا رہی ہیں، آپ کی موبائل کمپنیاں بھاگ رہی ہیں پاکستان سے، نئے لوگ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو کیا کریں گے؟ تو یہ کمپیئر تو یہی کریں گے۔ اور سب سے بڑا جو آپ کے پاس پیمانہ ہے وہ لوگوں کا ہے، جب الیکشن آئیں گے تو ووٹ آئیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ویسے پتہ چل جانا چاہیے، جو خان صاحب کے ضمنی الیکشن ہوئے 8 سیٹوں پہ لڑیں، وہ میرے خیال میں دنیا کو پتہ چل جانا چاہیے کہ خان صاحب کو کتنا لوگ چاہتے ہیں اور کیوں چاہتے ہیں۔ لوگ پاگل تو نہیں ہیں۔ ابھی کیا کریں گے ضمنی الیکشن میں؟ اب میرے خیال میں خان صاحب نے کہہ دیا کہ میں 33 میں نہیں لڑوں گا، ان کو تھوڑا سا جو عدالتوں کا، کیونکہ یہ چڑھے ہوئے کہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے، یہ تو خان کو صف ہستی سے مٹا دیا جائے یا اس کو نااہل کر دیا جائے، یہ لڑے نہ، ان کے پاس اب دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے قانون یہی کہتا تھا نا، اسمبلیاں آپ توڑے، اس نے قانون پہ گیا ہے، قانون کے مطابق آپ کا قانون اور آئین یہی کہتا تھا کہ آپ جب اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی 90 دن کے اندر الیکشن ہو جائیں گے، کیوں لے تو لال کر رہے ہیں، کیوں نہیں اناؤنس کر رہے؟ اب آپ کے سارے بندے پہلے وہ فارغ نہیں کر رہے تھے، پھر ان کو فارغ کر دیا، پھر اسمبلی میں اب کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ 155 140-45 لوگ تو آپ کے پی ٹی آئی کے نکل گئے، اسمبلی میں کیا صورتحال ہے؟ صحیح، کیوں نہیں مرضی؟ یا تو کامیاب آپ جا رہے ہوں، پھر آپ لمبا کریں، کوئی بندہ آپ سے راضی نہیں ہے، آپ کے کیسز ویسے کے ویسے ہیں، فیملیاں ساری آ رہی ہیں، یہی آپ کا اسحاق ڈار کیسے گیا تھا پاکستان سے، کیوں بھاگا تھا؟ اس کو کس نے بھگایا تھا؟ اسی جہاز میں بیٹھ کے گیا، اسی جہاز میں پھر بیٹھ کے آیا۔ صحیح، مطلب کون سا آپ راستہ لے رہے ہیں؟ ایک سرٹیفائیڈ چور ہے جو عدالتوں نے کہہ دیا چور ہے، اور دوسرا چور بھاگا ہوا علاج کرانے گیا ابھی تک نہیں آیا، وہ تو عدالت نے اس کو چور ڈکلیئر کیا بھجن، اس کو نااہل کیا، وہ علاج کرانے گیا، کیوں نہیں آتے؟ نوید تو ہے نا کہ وہ بھی آ رہے ہیں، اور نوید تو سنتے سنتے 3.5 سال ہو گئے کہا تو جا رہا ہے کہ وہ بھی کسی وقت بھجن دیکھیں میری بات۔ اچھا، ان کے آنے سے سمجھتے ہیں کوئی آپ کی سطح پر فرق پڑتا ہے؟ 1% نہیں پڑنے والا۔ ہم تو خان صاحب نے کئی دفعہ آئے، ابھی آئے، آ جائے نا۔ اگر یہ دور بیچ میں سے نکال دیں، پی ٹی ایم کا دور، پی ٹی ایم کا دور، اچھا، تو آپ سمجھتے تھے کہ آپ پھر الیکشن کا ٹیسٹ کر کے ون کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی وجہ دوسری تھی، لوگوں کو اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب بھیڑے آدمی سے واسطہ پڑتا ہے۔ آپ 2 دوست ہیں، آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں، آپ دوستی جب چھوڑیں گے نیا دوست بنائیں گے، اگر وہ دوست پرانے والا نئے والے سے بہتر ہے تو آپ خوش ہو جائیں گے، چل ٹھیک ہے۔ اگر وہ اور بھیڑا نکلتا ہے تو آپ تو کہیں گے یار وہ اچھا تھا پہلے والا۔ ہمارے ساتھ وہی ہوا ہے، یعنی لیس ایول جو ہے، لوگ سمجھتے تھے ہم نااہل ہیں، ہم غلط ہیں، ہم مہنگائی کر رہے ہیں، ہم قابو نہیں کر رہے، نا تجربہ کار ہیں۔ اب جو تجربہ کار بھی آئے، اہل بھی آئے، سب کچھ ہے، جنہوں نے 30 سال حکومت کی ہے، یہ دیکھیں نا 70 سال پہ اس 2 خاندانوں نے حکومت کی ہے نا، تیسری تو نہیں تھا۔ خان صاحب کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، اس کے حلف پہ بھی خان صاحب کے بیٹے نہیں آئے، ان کی بہنیں بھی اب وزیر اعظم ہٹنے کے بعد گئے، ان کے گھر گئے، ان کی بات چاہیے تھی، کسی بہن کو، بھائی کو، رشتہ دار کو وزیر اعظم ہاؤس جانے کی اجازت نہیں، خود نہیں رہتے تھے وزیر اعظم ہاؤس میں، روز شام کو گھر چلے جاتے تھے، بنی گالا۔ وہی ہیلی کاپٹر لے کے، یا ہیلی کاپٹر لے کے اس لیے جاتے تھے کہ آپ کا سارا ایک پروٹوکول لگتا، روڈ بلاک کرتے، اس کا اخراجات دیکھ لیں، ہیلی کاپٹر کے پیٹرول کا دیکھ لیں، لوگوں کو تنگ کرنا تو مقصود نہیں تھا۔ اگر اس کے پاس دیکھیں آپ کھانے منگوا لیں، اس پہ تو آپ نے کبھی اعتراض نہیں کیا، وہ بھی ہیلی کاپٹر سے لاہور سے ہیلی کاپٹر سے جاتے تھے، کوئی اعتراض نہیں، وہ بھی ہیلی کاپٹر پہ جاتے تھے، بالکل آپ ٹھیک ہیں۔ ہیلی کاپٹر ہمیں اچھا یہاں پورا پبلک کی آواز دیکھیں، امریکہ اور دوسرے ملکوں کے دوروں پہ پورا خاندان جاتا تھا، بڑا چارٹرڈ جہاز جاتا تھا۔ اب بھی آپ بھیک مانگنے گئے ہیں جنیوا، کتنے لوگ گئے، کون سے ہوٹلوں میں رہے ہیں آپ؟ خان صاحب گئے امریکہ کے ایمبیسی کے رہائش گاہ میں رہے، ٹرین پہ سفر کیا، بسوں پہ سفر کیا۔ ایک پرائم منسٹر ہے، اس نے دنیا کی ساری چیزیں دیکھی ہیں، وہ شاہی فیملیوں سے رہا ہے، یہی لوگ جو آپ کے عرب امارات کے ہیں یہ اس کے فین ہوتے تھے، ان کے ساتھ سیلفیاں بناتے تھے۔ اب آئے تھے پچھلے دنوں پاکستان میں ہوتے ہوئے، خان صاحب نے ان کی ڈرائیوری کی۔ اب خان صاحب جب گئے تو شہزادے نے خود گاڑی چلائی، اس کو ساتھ بٹھایا۔ ابو ظبی کے شہزادے نے، بادشاہ نے خود بیٹھ کے اس کا گاڑی چلائی، اس کو ساتھ بیٹھ۔ اب ان کے لیے تو ایک معمولی سے کلرک انہوں نے بھیج دیا ان کو لینے کے لیے، یہ اوقات ہے، پتہ ہے ان کو سرٹیفائڈ چور ہے، بھیک مانگنے آنا ہے انہوں نے۔ خیر اپنا جنجوعہ صاحب، پتہ نہیں کب سے ہم مانگ رہے ہیں اور کون کون مانگتا ہے یا کون کون آگے مانگ رہے ہیں، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے ملک کی، جو پوری طرح سے متاثر معیشت ہے، اور آپ کے ریزروز کہاں چلے گئے، 3.08 آج اس سے بھی ختم ہو، اس سے بھی شاید نیچے ہم چلے 2 گئے، پوائنٹ کچھ ہو گئے، کچھ ایسے۔ اچھا 4-6 دن پہلے سے یہ 4 پوائنٹ کچھ تھے، نا
یہ 1 مہینے پہلے کی بات کر رہے ہیں. اچھا یہی 3 کچھ تھے حکومتوں کے دن جب گنتے جائیں تو یہ مہینے اسی طرح گنے, اور وہ بھی آپ کے پیسے نہیں پڑے. پتہ ہے آپ کو وہ چائنا اور سعودی عرب کے تھے تو آپ کے نہیں ہیں. نہ انہوں نے تو قرض دیا, وہ آپ کو کسی وقت بھی مانگ لیں گے. اچھا اب ہم 2 پوائنٹ آپ فرما رہے ہیں کہیں نیچے, اس میں بھی نیچے آ رہے ہیں. کیا بنے گا ملک پاکستان کا, آپ کیا دیکھیں؟ اس میں فوری الیکشن ہونے چاہیے, اناؤنس کرنے چاہیے, ملک سٹیبل ہوگا, لوگ آ کے انویسٹمنٹ کریں گے, جو بھی اچھی قیادت آئے گی, چاہے نون کی ہے, پیپلز پارٹی کی ہے, ایک سٹیبل حکومت ہونی چاہیے. آپ ذہنی طور پہ تیار ہیں حکومت کسی کی بھی آئے, مضبوط حکومت آئے, آپ کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں؟ بالکل نہیں ہے. ایک الیکشن فیئر کرائیں. آپ نے وہ اس کی جو الیکٹرانک مشین تھی اس کو بند کر کے, آپ کے میں اس دن پوچھ رہا تھا, آپ کے جو اپنا جو بار کے الیکشن ہے, ہائی کورٹ بار کے, وہ مشین پہ ہوتے ہیں, ای وی مشین پہ ہوتے ہیں, وہ ٹھیک ہیں. آپ کے پورے نادرا کا سسٹم ٹھیک ہے, آپ کی شناختی کارڈ ٹھیک بن رہے ہیں, ووٹ آپ کے ٹھیک نہیں پڑنے تھے. صحیح. آپ نے باہر کے لوگ جن کے پیسے پہ آپ عیاشی کرتے ہیں ان کو ووٹ دے دی, اس لیے کہ انہوں نے ووٹ, جتنے بھی باہر کے لوگ تھے انہوں نے خان کو ووٹ دینا تھا. اگر 90,000 ووٹ تھے, 90,000 میں سے 60-70,000 ووٹ تو خان کو ملنا ہی ملنا تھا, ان کو بند کر دیے. پھر کہتے ہیں آپ پیسے وہ بھی نہیں بھیجتے, کیوں بھیجیں پیسے؟ گویا ایک امید آپ کو ہے کہ اگر باہر کا ووٹ آن ہو جاتا ہے تو یہ پی ٹی آئی کے کھاتے میں پڑے گا. اب بھی میں اس لیے لوگوں نے تجربہ کر لیا ہے, ہم دونوں کو دیکھ لیے, وہ دیکھیں گے ان کو جو بہتر لگے گا وہ اس کو ووٹ دیں گے. آپ آزادانہ الیکشن کر رہے ہیں, ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا. اگر فرض کریں آزادانہ الیکشن ہو بھی جاتا ہے اور کل ایک کوئی بھی قیادت سامنے آ جاتی ہے, ایون خان صاحب آ جاتے ہیں, ہم اپنی عوام کو اس سبز باغ کے سرکل سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو. اس کو بڑی دیر لگے گی. جس حالت پہ اس وقت ملک پہنچ گیا, پہلے بھی 3-3.5 سال بعد ملک اپنے پاؤں پہ اوپر جانا شروع ہوا تھا. ہمارے ریزرو بڑے تھے, ایکسپورٹ بڑے تھی, پالیسیاں بن رہی تھیں, ہیلتھ کارڈ آپ کو دیا, آپ کو مطلب مختلف اپنے لنگر خانے کھولے, لوگوں کو پناہ گاہیں بنائیں, لوگوں کو مطلب اس چیزوں کو ہم نے دیکھتے ہوئے آئی ٹی کے سسٹم کو آگے لے کے آئے تاکہ ہمارے جو ہے آئی ٹی کا سسٹم ٹھیک ہو, اور اس میں اربوں روپے کے تھے. لوگوں کو اسکالرشپ دیا, لوگوں کو ساتھ ساتھ انہوں نے قرآن مجید پہ بھی لگایا اسکولوں میں. دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کیا کیا خان نے تعلیمی رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بنائی, اور آپ کا وہاں یو این او میں کھڑے ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ بات کی, کشمیر پہ بات کی. یہ ساری باتیں خان صاحب نے کی, انہوں نے کی ہے. کشمیر کمیٹی کا وہ مولانا صاحب بنے ہوئے تھے, اتنی عرصہ 40 لاکھ روپے کی لسیاں پی گئے, لیکن کشمیر پہ کیا بات کی انہوں نے؟ خیر اس سے پہلے نواب زر نصر اللہ خان صاحب بھی بنے تھے. چلو میں ان بزرگوں کو نہیں بات کرتا, میں کہنے کا مطلب یہ تو دیندار لوگ تھے نا. ہاں جی, ہم تو اس بات کی بات کر رہے ہیں کہ ہماری عوام کو پریکٹیکلی ایک کامیابی نظر آنی چاہیے. ہماری عوام بڑی اویئر ہے, ان کے پاس وہ انشاءاللہ ووٹ کا ٹائم آئے گا, دیکھ کے تھپا لگائیں گے. آپ پر امید ہیں؟ بالکل 200% پر امید ہوں. تو لوگوں نے دیکھ لی, شکر ہے لوگوں نے دیکھ لیا, ورنہ ہم نے ملنا نہیں تھا, ہم نے نظر ہی نہیں آنا تھا. 5 سال پورے ہوتے تھے. آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے اس 1.5 سال. پی ڈی ایم کے شکر گزار ہیں, یقین کریں. آپ کے لیے تو بہت خوش آئند بات ہے, بہت خوش آئند, یقین کریں. بہت شکریہ اعجاز جنجوعہ صاحب, آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی. مہربانی. اور یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے اس وقت ہمارے دیکھنے والے جو ناظرین ہیں وہ ان کے ذہنوں میں یہ سوال موجود ہیں, مگر ان کو وہ قیادت نصیب ہی نہیں ہو رہی جس سے بیٹھ کے انہوں نے یہ باتیں کرنی ہیں. سو اس چینل کے ذریعے لوگوں کی بات ہم آپ تک پہنچاتے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین کرام, اعجاز جنجوعہ صاحب سے ابھی بات ہو رہی تھی اور وہ اس بات پہ پر امید ہیں کہ آنے والا الیکشن ہمارا ہے. اب اس پہ انحصار کرتا ہے, کیونکہ اگر مہنگائی کی بات کی جائے تو مہنگائی تو اس سے پہلے بھی تھی, ان کے دور میں بھی آغاز ہوا تھا مہنگائی کا, اور آج تو مہنگائی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے, مگر عوام کو آج بھی سبز باغ کے دائرے سے باہر نہیں نکالا جا رہا. اس امید کے ساتھ کہ آنے والا کل اس عوام کے لیے انشاءاللہ کسی اچھی نوید کا سبب بنے گا. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.